نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ بہت سارے ساتھی پریشان ہوتے ہیں پریشانی کے وقت، یا مصیبت کے وقت، یا تکلیف کے وقت، یا بیماری کے وقت۔ اس کا حل بتاتا ہوں۔ ایک امریکی جو کہ مسلمان نہیں ہے، عبادت گزار نہیں ہے، نمازی نہیں ہے، اللہ کے رسول کا باغی دشمن کہہ سکتے ہیں اس کو، اس نے کتاب میں لکھا، کہنے کا ایک شخص، وہ بھی امریکی، وہ بھی غیر مسلم، وہ بھی عیسائی، اس نے کہا جب بھی میرے اوپر کوئی تکلیف یا ہنگامی کوئی ضرورت بہت زیادہ پیش آ جاتی، جس میں بہت زیادہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں اور میرے پاس نہیں ہوتے، تو میں باہر نکل پڑتا ہوں اور معاشرے میں کمزوروں کی مدد شروع کر دیتا ہوں، جتنا میں کر سکتا ہوں اتنا کرتا ہوں، میری ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ آپ کو اندازہ کر لیجئے یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، لیکن اس کا فلسفہ دیکھیے کہ جیسے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ بیماروں کا علاج بھی صدقے سے کرو، اور یہ وغیرہ، وہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ اگر خرچ کرو گے تو تمہیں اضافہ کر کے دے دیا جائے گا، قرآن میں ہے۔ تو لیکن ہمارا مسلمان اس پر یقین نہیں کرتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ارشاد فرمایا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، لیکن ہمارا مسلمان لیکن بہت کم لوگ ہیں جو کرتے ہیں، ورنہ ہمارے معاشرے میں کوئی فقیر نظر نہ آئے، کوئی بھکاری نظر نہ آئے، کوئی مانگنے والا نظر نہ آئے، لیکن ہے۔ پاکستان کے ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے، وہ کہتا ہے میں اپنے استاد کے پاس گیا جو باقی بزرگ بھی تھے، اللہ والے بھی تھے، میں نے کہا استاد میں تنگ ہوں، میرے خرچے پورے نہیں ہوتے، اور انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے ملازم کتنے ہیں؟ چھوٹی موٹی کمپنی جو کام چل رہا تھا، دفتر یا کمپنی، ان کو میرے پاس 5-6 ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ یوں کرو، 1 یا 2 مزدور اور بڑھا دو، کارکن اور بڑھا دو، یا ملازم اور بڑھا دو، اور ان کی تنخواہ مقرر کر دو۔ ابھی میں ان کی پوری نہیں کر پا رہا تو اور بڑھاؤں گا تو وہ اور پریشانی ہوں گی، کہ نہیں اب کرو۔ اب موٹیویشنل اسپیکر کہتے ہیں کہ میں نے ان کی بات، چونکہ استاد تھے، ان کو بزرگ اللہ والا بھی سمجھتا تھا، میں نے پورا کر لیا۔ وہ جو پہلے خرچے مکمل پورے نہیں ہو رہے تھے، اب 1 یا 2 ملازم بڑھانے سے ان کا بھی پورا ہو گیا، ان کا بھی پورا ہو گیا۔ اب ان استاد نے کہا کہ دیکھو تمہیں کسی اللہ کے بندے کو ٹینشن فری کر دیا، اللہ نے تمہیں ٹینشن فری کر دیا، 1 یا 2 بندوں کے اضافے سے تمہارے رزق میں اللہ نے اضافہ کر دیا۔ تو یہ فن، یہ ہنر، یہ راز، یہ چپو کامیابی کا، یہ شاہراہ کامیابی مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ تمام بھائیوں سے، بہنوں سے جو پریشان ہو جاتے ہیں، جو تکلیف میں مصیبت کے وقت پھٹ پڑتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں اللہ کی، اور مایوس ہو جاتے ہیں، انہیں اس سبق سے، اس چھوٹے سے واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اس پر خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی کرائیں، یہ پیغام خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں۔ ہمارا یہ سلسلہ خالص اصلاحی اور تربیتی ہے جو روزانہ چلتا ہے، ضرور اس کو شیئر کریں، ضرور آگے بڑھائیں۔ تو یوٹیوب چینل ہو، فیس بک پیج ہو، واٹس ایپ گروپ ہو، پیر مفتی اختر خان کے نام سے ہیں، خالص اصلاحی انداز سے آپ سنیں اور سنائیں، عمل کریں اور کرائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ہسپتال میں جہاں علاج ہوتا ہے غریبوں کا، تو وہاں پانی کا انتظام کرنا زکوٰۃ کے پیسوں سے، برف لینا زکوٰۃ کے پیسوں سے، شربت بانٹنا زکوٰۃ کے پیسوں سے، کھانا تقسیم کرنا، کیا اس طرح کر سکتے ہیں؟ پیارے یاد رکھیے گا، زکوٰۃ کے لیے ملکیت شرط ہوتی ہے۔ آپ کسی غریب شخص کو دے دیں، کسی یتیم مستحق کو دے دیں، یا غریب بیوہ کو دے دیں، یا مسکین کو دے دیں، کوئی بھی جو مستحق ہو، وہ اپنی مرضی سے جو کچھ خریدے اسپتال کے لیے وہ جائز ہے، لیکن ڈائریکٹ استعمال کریں گے یہ قطعاً جائز نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ۔ ہاں، ہسپتال میں آپ وہ صدقہ دے سکتے ہیں، نفلی صدقہ، یا تعاون کے ذریعے سے بات چلا سکتے ہیں، وہ انتظام کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ساتھی نے سوال پوچھا کہ وائی فائی یا اس طرح کا نیٹ کا کام کرنا کیا یہ حرام ہے؟ جس چیز کا استعمال جائز طریقے سے ہو سکے اس کو حرام نہیں کہہ سکتے، یاد رکھیے گا۔ بڑے سے بڑا درجہ کیا ہوگا؟ کراہت کا ہوگا، بس۔ یعنی جس چیز کا غلط استعمال بھی ہو، جائز استعمال بھی ہو سکے، صحیح استعمال بھی ہو سکے، تو اس کو حرام نہیں کہتے۔ استعمال میں فرق ہے۔ آپ دیکھیں دنیا بھر کی کتابیں آ گئی ہیں نیٹ پر، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، تفسیریں آ گئی ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، سیاہ ستہ ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، بیانات علماء کرام کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں، تو حرام نہیں کہہ سکتے، اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی حرج نہیں۔ آپ جائز چیزوں کے لیے استعمال کریں تو اجازت ہے اس کی شرعاً۔ اللہ ہم سب کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ ساتھ سوال پوچھا کہ جوتے پہن کر نماز پڑھنا یا جنازہ پڑھنا کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں، جوتے پاک ہوں اور نئے جوتے ہوں، نماز پڑھیں تو بھی جائز ہے، اور نماز جنازہ پڑھیں تو بھی جائز ہے، لیکن جوتے پہن کر مسجد میں نہ جائیں، ورنہ پٹائی ہوگی اور ایسا درگت بنائیں گے مسلمان، سارے جہاد واجب کر دیں گے۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ جوتے پہنتے ہیں اور یہ ثابت بھی ہے تو گھر میں آپ 2 رکعت نفل پڑھنے اس نیت سے کہ ثابت ہے چلو میں اس سنت پر عمل کر رہا ہوں، تو اس میں کوئی بات نہیں۔ یا جوتے پاک ہیں، جنازہ تیار ہے مسجد کے علاوہ، تو آپ جوتا پہن کر جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ پاکستان سے باہر ہونے کی وجہ سے سلسلہ مستقل تو نہیں چل پا رہا، تو لیکن کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ کہ غیر حاضری کم سے کم ہو، سوال و جوابوں کا یا خوابوں کا تعبیر کا سلسلہ چلتا رہے انشاءاللہ۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ یہ خالص اصلاحی اور تربیتی سلسلہ ہے، اس کو آگے بڑھائیے، آگے شیئر کیجیے، خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی کرائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ایک ساتھی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کیلے لے رہا ہے اور کیلے کھا رہا ہے۔ خواب میں اس بات کی علامت ہے یہ کیلا دیکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کوئی دولت عطا فرمائیں گے یا کوئی بڑی نعمت عطا فرمائیں گے، اور ساتھ تقوی اور بزرگی بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو بزرگی عطا فرمائے اور پرہیزگاری عطا فرمائے، تقوی عطا فرمائے، اور دونوں جہانوں کی نعمت عطا فرمائے، اور وافر مقدار میں حلال رزق اور دولت عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے خواب میں غلاف دیکھا، لیکن وہ پھٹا ہوا دیکھا۔ غلاف پھٹا ہوا دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا شادی شدہ کے لیے، گھریلو اعتبار سے۔ تو جس بھائی یا بہن نے دیکھا ہو انہیں چاہیے اس پر صدقہ ضرور کریں، اللہ کی طرف توجہ دیں، تاکہ نقصان یا کوئی پریشانی بڑی یا کوئی مصیبت بڑی اس سے بچا جا سکے، اور صدقے سے اللہ ٹال دیتے ہیں مصیبت کو، بیماری کو، بڑی تکلیف کو۔ اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دونوں جہانوں کی نعمت عطا فرمائے، ہر پریشانی سے بچائے، ہر مصیبت سے دور رکھے، بیماری سے محفوظ فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ ہمارا کچھ دن تک یہ اپ اینڈ ڈاؤن رہے گا، سفر کی وجہ